حضرات گرامی، حرمت والے مہینے 4 ہیں، 3 تو تسلسل سے گزر چکے ہیں، ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے۔ اب یہ رجب کا مہینہ ہے اور اس کی اہمیت صرف اس اعتبار سے ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ منہا اربعۃ حرم، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مہینوں کی تعداد 12 ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، اور اس کی وضاحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ یہ رجب کا مہینہ، اس مہینے میں 22 رجب کو کنڈوں کا ختم دیا جاتا ہے۔ 22 رجب دن ہے برادر نسبتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ نہ تو یہ امام جعفر صادق کی پیدائش کا دن ہے، نہ ان کی وفات کا دن ہے، اور وہ لوگ حضرت امیر معاویہ سے بغض رکھتے ہیں جو صحابہ کے دشمن ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہمارے ہاں اہل سنہ بھی بعض ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، دلیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں۔ ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک تعلق ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو جیسے آپ کی تاریخ ولادت میں اختلاف ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج شریف کے حوالہ سے اختلاف ہے کہ کس تاریخ کو ہوا۔ یہ تو کنفرم ہے کہ آپ کو معراج ہوئی اور اللہ رب العزت نے روح و جسم کے ساتھ بیداری کی حالت میں ایک رات کے اندر یہ اتنا طویل ترین سفر، چونکہ اگر خواب کی بات ہوتی، جیسا کہ منکرین حدیث جو کہتے ہیں، انکار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو خواب میں تھا، خواب کی بات ہوتی تو پھر یہ اہل مکہ بھی مان لیتے جو اہل کفر تھے کہ خواب تو وہاں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تعجب انہوں نے اس بات پر کیا کہ ایک بندہ جو سفر ہم 40 راتوں میں کرتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے لے کر مسجد اقصیٰ تک اور پھر آگے 7 آسمانوں کی سیر بھی اور جنت کے حسین ترین مناظر کا دیکھنا، جہنم کی ہولناکیوں کا دیکھنا، تحائف ملنا اور پھر رات ہی رات میں سفر کر کے واپس آنا، ان کو اس بات پر تعجب ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق سے جب سوال کیا تو انہوں نے پوچھا یہ بات کس سے سنی ہے آپ نے؟ انہوں نے کہا آپ کے دوست محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا پھر سچ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے حوالہ سے کوئی اختلاف نہیں ہم کرتے، ہم تو تسلیم کرتے ہیں جہاں آپ کو اللہ رب العزت نے اور بہت سارے معجزات عطا فرمائے، یہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز حاصل ہوا معراج کا۔ تو جو آپ کو تحائف ملے، جو آپ کو اپنا چیزیں ملی ہیں اور جو آپ نے مناظر دیکھے، ہمارے لیے اس میں اس اسباب ہے، بجائے اس کو منانے کے، عجیب رنگ دینے کے، الجھنے کے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بابرکت سفر سے جو اسباب ملتے ہیں ان کو دل میں جگہ دینی چاہیے۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں آپ کو معراج شریف کے موقع پر ملی تھی، جب آپ آسمانوں پر گئے تھے۔ حضرت جبرائیل امین اس وقت لے کر یہ آیات آئے تھے، اور نمازوں کا تو مشہور ہے۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ہر امتی کی، ہر اس امتی کی بخشش ہوگی جس نے اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا۔ تو یہ 3 تحائف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر وہاں ملے ہیں، ان کو ہم سمجھیں اور عمل کرنے والے بنیں۔ باقی جو رسمی سلسلے ہیں، شب بیداری کا، اگلے دن کے روزے کا، یا یہ رجب کا مہینہ زکوٰۃ کا مہینہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ کسی کی اگر ربیع الثانی میں بنتی ہے وہ ربیع الثانی میں دے گا، جمادی الاول میں بنتی ہے وہ جمادی الاول میں، شعبان میں بنتی ہے، رمضان میں بنتی ہے، اور اس میں تاخیر نہیں ہے۔ یہ زکوٰۃ کا ایک ٹائم مقرر ہے، جب سال ہو گیا، جس تاریخ کو بھی ہو گیا تو فوراً زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ یہ رجب کا مہینہ زکوٰۃ کے اعتبار سے بھی خاص نہیں ہے، صرف اس اعتبار سے خاص ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک اہم ترین مہینہ ہے۔ وما علیک الا البلاغ۔